الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون اس امید پر ڈراؤ کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں تقوی اختیار کر لیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ آ کر اللہ عز و جل کے عذاب کا ڈر سناتے ہیں اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں حضور کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ آپ پر بھی جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں اور انہیں اللہ عز و جل کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ کس لیے ڈر سنائیں؟ کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ کل بروز قیامت جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس دن جو ہے وہ سوائے اس ذات کے اللہ عز و جل کے سوا کوئی بندے کا سفارشی یا کوئی بندے کا حمایتی اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ ہاں جس کو اللہ عز و جل خود اجازت دے گا تو وہ اس کی اجازت سے لوگوں کی سفارش بھی کریں گے اور لوگوں کی حمایت بھی کریں گے۔ جیسے انبیاء ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اولیاء ہیں، شہید ہیں، سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے۔ لیکن جب تک اس کی طرف سے اذن نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی، تب تک کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے کوئی لفظ بول سکے یا کوئی سفارش کر سکے۔ یہ سمجھیں صحرا جو ہے وہ حضور کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ سب سے پہلے جو رب کی بارگاہ میں سفارش کی جائے گی وہ حضور کی طرف سے ہوگی، اور یہ جو سفارش ہوگی یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سفارش کا فائدہ کافروں کو بھی نصیب ہوگا اس دن۔ حضور کی یہ سفارش ایسی ہوگی جو آپ قیامت والے دن سب سے پہلی سفارش فرمائیں گے، اس کا فائدہ مسلمانوں کو تو ہوگا ہی ہوگا، اس کا فائدہ کافروں کو بھی حاصل ہوگا۔ یہ سفارش آپ حساب کے شروع کرنے کے لیے فرمائیں گے۔ 50,000 سال کا دن ہے اور 25,000 سال ویسے ہی کھڑے کھڑے گزر جائیں گے، حساب و کتاب شروع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ابھی حساب شروع نہیں ہے اور لوگ ویسے ہی کھڑے ہیں اب اپنے گناہوں کے مطابق۔ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ چڑھ رہا ہے، کسی کے گھٹنوں تک ہے، کسی کی ناف تک ہے اور کسی کو پسینے کی لگام لگی ہوئی ہے اور کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ تو 25,000 سال ایسے ہی گزر جائیں گے، پھر جو ہے وہ لوگ حضور سے آ کر کہیں گے کہ آپ سفارش کریں۔ اور سفارش کریں کیا؟ ابھی جو ہے وہ اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہے، ابھی صرف سفارش اس چیز کی کرنی ہے کہ حساب تو شروع کیا جائے، حساب کا معاملہ ہی شروع نہیں ہو رہا، تو آپ سفارش کریں۔ تو اس وقت حضور جو ہے وہ سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش سے جو ہے وہ پھر حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو شفاعت ہے یہ سب کو فائدہ دے گی، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے ہوئے. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے دور ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کے چند بڑے بڑے لوگ، ایک جماعت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو جب وہ لوگ آئے تو حضور کے ارد گرد چند غریب لوگوں کو، غریب صحابہ کو دیکھا. تو اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں، ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، تو ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو حضور نے اس کا انکار فرمایا. تو ان صحابہ کی، ان جو غریب صحابہ تھے، ان کی شان میں یہ آیت نازل کی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو غریب ہیں، یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں بلکہ انہیں اپنے قریب رکھیں. اور وہ جو کافر آئے تھے وہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے. ان کے اندر تکبر تھا، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، ان صحابہ کرام کو. حالانکہ ان صحابہ کرام میں بعد میں بہت بڑے بڑے علماء جو ہے وہ امت کے اندر پیدا ہوئے، جیسے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم جن کو کہا جائے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح اور بھی صحابہ کرام جو غریب شمار کیے جاتے تھے، لیکن علمی اعتبار سے اور حضور کے قرب کے اعتبار سے وہ بڑے اونچے مرتبوں پر جو تھے وہ فائز تھے. تو کفار جو ہے وہ صرف تکبر کی وجہ سے. تو اس سے ایک بات تو یہ بھی واضح ہو گئی کہ تکبر کرنا جو ہے وہ کفار کا طریقہ کار ہے. دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. بندہ اپنی ذات کو اونچا سمجھے، یا اپنے جو ہے وہ منصب کو دیکھ کر کہے کہ نہیں میرا منصب چونکہ اونچا ہے اس لیے میں دوسروں سے افضل ہو گیا ہوں، یا اس کے پاس مال و دولت اتنا اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے. یہ ساری چیزیں تکبر کی علامتیں ہیں، اور تکبر یہ صفت الہی ہے. متکبر یہ اللہ کی صفت ہے، تکبر کرنے والا. تو جو بندہ تکبر اختیار کرتا ہے وہ گویا صفت الہی کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تکبر کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تکبر جو ہے اسی نے جو ہے وہ انسان کو، شیطان کو جو ہے وہ مردود قرار دیا تھا. اس نے تکبر ہی کیا تھا. اس نے یہی کہا تھا حضور، اللہ عز و جل نے جب شیطان کو کہا، سارے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کر دیا، شیطان نے نہیں کیا. وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہ کہا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے. کیوں بہتر ہوں؟ کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو آگ چونکہ بہتر ہوتی ہے تو میں تو سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ ایک تکبر ہی اس نے کیا تھا. ساری اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئیں. اس نے کونے کونے میں عبادت کی ہوئی تھی کائنات کے، لیکن اس نے تکبر کیا، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس کے وہ سارے سجدے، اس کی وہ ساری عبادتیں مردود ہو گئیں. تو آج ہمیں بھی غور کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ عز و جل کی راہ میں ڈھیروں خیرات خرچ کریں، لیکن تکبر ہمارے دل کے اندر بھرا ہو، ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں، ہم کسی کو جو ہے وہ اس قابل ہی نہ سمجھیں کہ وہ ہمارے پاس بیٹھ سکے. اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ یہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کفار کے طریقہ کار ہیں، کفار کی علامتیں ہیں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہم میں سے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ شروع سے ہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے. پچھلے انبیاء کی امتوں میں بھی ایسے ہی تھا کہ اللہ عز و جل نے غریب لوگوں کو امیروں کے لیے آزمائش بنایا تھا. وہ شروع سے ہی یہ طریقہ کار تھا کافروں کا کہ وہ غریب لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچا سمجھتے اور دین سے دوری اختیار کرتے. اور دین کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہوتی کہ وہ سمجھتے کہ شاید مال و دولت جو ہے یہ حق کا معیار ہے. تو وہ کہتے کہ اگر واقعی تمہارا دین سچا ہے تو پھر تو تمہارے پاس مال و دولت کی کثرت ہونی چاہیے، تم لوگ بہت زیادہ امیر ہوگے اگر تم واقعی حق پر ہو. حالانکہ مال و دولت ہونا یہ حق کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار اللہ کے نزدیک
تقوی ہے۔ مال و دولت اللہ کے نزدیک حق کا معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ مال و دولت اس کے ہاں معیار نہیں ہے، نہ ہی اونچا منصب اونچی ذات اس کے ہاں معیار ہے، بلکہ اس کے ہاں معیار تقوی کا ہے، پرہیزگاری کا ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کا خوف کھاتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ عز و جل نے وہ مرتبے تیار کیے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو تم ان سے کہو تم پر سلام ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اچھے کام کرے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وکذالک نفصل الآیات، اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ولتستبین سبیل المجرمین، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اس آیت کے اندر مسلمان کی عزت کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضور کو کہا اللہ نے کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، یہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے، نبیوں کے سردار کو، کہ جب آپ کے پاس مسلمان آئیں تو آپ ان کی عزت افزائی کیا کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی کا معاملہ، ان کو سلام کریں، آپ سلام میں پہل کریں ان کے ساتھ جو مسلمان آپ کے پاس آئیں۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمان سارے جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مرتبے کا مسلمان ہے، سارے، ہماری جو نماز ہے یہی ہم سب کو جو ہے وہ ایک درجے کے اندر کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لائن صف کھڑی ہوتی ہے تو کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ امیر لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں گے اور غریب پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے، بلکہ سب کے سب برابر ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام کے مساوات ہیں، یہ مساوات ہے جو دین اسلام نے قائم کر کے دکھائی ہے۔ دین اسلام سے پہلے اونچی ذات والے نچلوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، حقیر جانتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جاتے تھے، جانوروں سے بدتر سلوک غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن دین اسلام نے آ کر مساوات قائم کر دی، برابری قائم کر دی۔ سب کے اندر برابری ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کے ہی بندے ہیں، اس کے بندے ہیں۔ تو جب اس نے کسی کے اندر کوئی جو ہے وہ بھید بھاؤ نہیں کیا، اس نے کسی کو اونچا یا نیچا نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ دنیا والے بھی کسی کو اونچا یا نیچا نہیں کر سکتے، سارے ہی برابر ہیں۔ اور یہ ہمارے دین اسلام کی الحمدللہ خوبصورتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کا احترام کرنے کا، اور بغیر کسی وجہ کے احترام کرنے کا، یہ نہیں کہ وہ چونکہ امیر ہے تو اس لیے میں اس کا احترام کروں، اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس لیے میں اس کا احترام کروں۔ ہمیں اپنی حالت پر غور، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں حالت یہی ہے لوگوں کی کہ کوئی امیر، کوئی جو ہے وہ چودھری صاحب آ جائیں تو اس کے سامنے لوگ بچ بچ کے جاتے ہیں، اور غریب کے ساتھ شاید سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، غریب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اونچے منصب والا کوئی آ جائے، کوئی افسر دیکھ لیں تو اس کے سامنے جھک جھک کر اس کے ملیں گے، حالانکہ جھکنا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ سلام لیتے ہوئے جھکنا نہیں چاہیے، سلام لیتے ہوئے جھکنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے سلام لیتے ہوئے نیچے جھک کر سلام لینا، چاہے وہ اگلا کتنے ہی اونچے مرتبے کا آدمی ہے، چاہے وہ بڑی اونچی جو ہے وہ پوسٹ پر ہے یا بڑا اونچا اس کا مرتبہ ہے، سلام لیتے ہوئے نہیں جھکنا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی یہ ہے کہ غریب کے ساتھ ہاتھ بھی شاید نہ ملائیں اور امیر کے سامنے جو ہے وہ جھک کر اس سے سلام کریں گے۔ تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ یہ صرف پیسے کی چمک ہے، یہ صرف دولت کی چمک ہے، یہ دین نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام تو جو ہے سلام لینا، یہ دین کا ستون ہے، سمجھیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو کہ تم میں محبت عام ہو جائے گی۔ جب تم سلام ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے، سلام کو عام کرو گے، حضور نے فرمایا کہ چاہے جانتے ہو کسی کو یا نہیں جانتے، اس کے ساتھ سلام لیا کرو، اس کے ساتھ سلام لیا کرو۔ سلام میں پہل کرنے والے کے لیے زیادہ نیکی ہے، جواب دینے والے کے لیے بھی اللہ عز و جل نے نیکیاں دی ہیں۔ حضور کی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو بندے آپس میں محبت رکھیں اللہ کے لیے اور پھر ملیں، سلام کریں ایک دوسرے سے اور مجھ پر درود پڑھیں، اور ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، دونوں کے۔ تو یہ سلام ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھنا چاہیے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، موقع ملے تو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا
جواب بھی دینے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، اپنے حبیب کے صدقے سارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال و وسیع روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔